بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جاوید ہرپالی جعفر آباد سے آپ تمام بلوچستان کے عوام کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھی بالا ناڑی میں دو برادر اقوام کے درمیان زمین کے تنازع پہ 20 روز قبل لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، جس میں 3 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ان میں سے 2 لڑی اقوام سے تھے اور ایک ابڑو قبیلے کے سردار خیل تھے، میر غلام مرتضیٰ ابڑو، وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کوٹہ سے کچھ معتبرین، کچھ سادات لوگ اس بیچ میں آئے اور انہوں نے جنگ بندی کرائی، جس سے بلوچستان کے لوگ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع سے بچ گئے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت تھی۔ جس طرح آج سردار زادہ جاوید عزیز لہڑی صاحب نے آج ایک صحافی کو بھی بتایا کہ ان کی سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی، جو سب سے بڑی کامیابی تھی، وہ یہ جنگ بندی تھی۔ اچھا، مجھے یہاں کے لوگ، جعفر آباد کے لوگ تو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کچھی کے لوگ یا شاید دیگر علاقوں کے لوگ وہ نہیں جانتے ہیں میرا بیک گراؤنڈ۔ میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے بڑے چچا مرحوم غلام حسین ہرپالی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی مشہور و معروف ورک کر رہے ہیں، عہدیدار رہے ہیں۔ انہوں نے MRD کی تحریک میں جیل بھی کاٹی ہے۔ اور دوسرے میرے چچا قادم حسین ہرپالی، وہ PSF پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بلوچستان کے صدر رہے ہیں، اور جعفر آباد کی سیاست میں بھی ان کا بڑا ایک رول رہا ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے قومی سیاست کرنے کے بجائے یا کوئی مذہبی پلیٹ فارم جوائن کرنے کے بجائے میں نے بلوچستان کی سیاست کو ترجیح دی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بلوچستان کی سیاست کروں ایز اے ورکر بن کر۔ اس کے ساتھ میں نے صحافت بھی شروع کی۔ اب سیاست کا آغاز میں نے BNM کی پلیٹ فارم سے کیا۔ 97 کی بات ہے، شاید 96-97 کی، جب میراب مری BSO کے چیئرمین تھے۔ تو ڈاکٹر عبداللہ بلوچ شہید، وہ پارٹی کے صدر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے کئی کانسٹیٹیوشن اٹینڈ کیے سراب روڈ پہ، ڈگری کالج پہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے جلسے اٹینڈ کیے، جو بھی تقریبات ہوتی تھیں پارٹی کی تنظیم کی، وہ ہم نے اٹینڈ کی۔ پھر یہ BNM سے نیشنل پارٹی بنی، پھر میں ان کے ساتھ پھر میں چلا گیا نیشنل پارٹی میں ایز اے ورکر۔ تو اخبار کا پلیٹ فارم ہو یا اور کوئی پلیٹ فارم ہو، سیاسی پلیٹ فارم ہو، میں ہمیشہ پارٹی کو ٹائم دیتا تھا۔ اسی دوران میری بلوچ دوستوں سے، کوٹہ کے دوستوں سے، کلات کے دوستوں سے اور دیگر علاقوں کے دوستوں سے، خضار کے دوستوں سے واقفیت ہوئی، دوستی ہوئی، تعلق بنا ایک۔ پھر کچھ عرصہ 2011 میں نیشنل پارٹی کو چھوڑ کے میں BNP میں گیا۔ پھر 2013 کے الیکشن میں ہم نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا۔ میں تھا اور میرے ساتھ غفور محمد شہید تھا۔ ہم گئے ادھر سردار صاحب کے پاس، وہاں پر ڈاکٹر جہاں زیب اور دیگر لوگ تھے جو انٹرویو کر رہے تھے امیدواروں کا۔ تو انہوں نے مجھے پارٹی کا ٹکٹ دیا غفور محمد شہید کو چھوڑ کر۔ میں نے یہاں پر صوبائی الیکشن میں حصہ لیا۔ اس کے بعد میں نے یہاں تک کہ پھر سیاست سے بدظن ہوا، بیزار ہوا۔ میں نے کہا ابھی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہونا ہے، کام نہیں کرنا ہے۔ میں کوٹہ میں 5-6 سال میں نے گزارے۔ میں ہوتا BNP میں تھا، لیکن اٹھتا بیٹھتا میں نیشنل پارٹی کے دوستوں کے ساتھ تھا۔ سارا دن نیشنل پارٹی کے مرکزی دفتر میں حاجی عطا محمد بنگلوزی صاحب، علی احمد لانگلو صاحب، حاجی عبدالصمد رند صاحب اور بہت سارے دوست جن کے ساتھ میں نے کوٹہ میں بہت اچھا وقت گزارا۔ ڈاکٹر طارق بنگلوزی، غفار کمرانی اور بہت سارے دوست تھے۔ نوشکی گئے، مصدوم گئے، گھومتے رہے، پنجگور کے جلسوں میں گئے۔
آخر میں آ کر جب میں بیزار ہوا تو ابھی میرا ایک دوست تھا، وہ بھی نیشنل پارٹی میں تھا، میر حیدر ریسانی. اس نے کہا کہ یار میرے عبدالودود ریسانی صاحب جو ہیں وہ پارٹی بنا رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں بلوچ وطن پارٹی. پھر میر ودود صاحب سے 1 گھنٹہ کوٹہ میں فون پہ واٹس ایپ پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے یہ پارٹی بنائی ہے بلوچستان کے حوالے سے، بلوچ وطن پارٹی. میں نے کہا میر صاحب ہم سیاست سے بیزار ہیں، ابھی سیاست نہیں کرنی، بس صحافت کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ویکلی اخبار ہے اس کو ٹائم دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے فورس کیا، کوئی 50 منٹ 55 منٹ فون پہ بات ہوئی. پھر جا کے آگے جا کے ہم نے پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی، یہاں پر دفتر بھی کھولا ڈیرہ مراد میں. ہم اداروں نے تنگ بھی کیا کہ آپ ایسے بندے کے لیے کام کر رہے ہو جو پاکستان کا دشمن ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا وہ دشمن نہیں ہے، وہ تو آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، جہاں تک ہمیں علم میں وہ آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ہوں، میری جو ذات ہے، میں نے ہمیشہ بلوچستان کی اور بلوچوں کے ساتھ مل کر اس سرزمین کی سیاست کی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر بار بار دل کرتا ہے کہ ان پر کچھ تھوڑا بولا جائے، زیادہ نہیں، تھوڑا بولا جائے ضرور. ابھی پچھلے ہفتے جب میں نے میر مصطفیٰ بڑو سے انٹرویو کیا تھا، شہید مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، تو جب سردار زادہ جاوید لڑی صاحب کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ سردار جاوید لڑی صاحب ایک شریف اور اچھے انسان ہیں، انہیں اس جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے. اور اب جب لڑی قبائل کا جرگہ ہوا کوٹہ میں تو سردار جاوید صاحب نے بہت ساری باتیں کی جن پر میں ہو سکتا ہے ان پہ آگے چل کر بات کروں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جاموٹ قوم سے نفرت نہیں کرتے، ان کی جنگ جاموٹ قوم سے نہیں ہے، ایک گروہ ہے، ایک ٹولہ ہے جو زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، چوری ڈکیتی کرتا ہے، لوگوں کو اغوا کرتا ہے. اب دیکھیں فرق دیکھیں، یعنی میر مصطفیٰ بڑو کہہ رہے تھے کہ جاوید صاحب سردار جاوید شریف آدمی، انہیں جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے، انہیں استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس طرف سردار جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹولہ ہے، وہ بدماش ہے، غنڈہ ہے، لوفر ہے، جو بھی ہے. یعنی اس سے مجھے شاک لگا. میری سردار جاوید صاحب سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے ہوں یا کوئی غیر ہوں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ سردار جاوید عزیز زہری صاحب انتہائی نفیس آدمی ہے، انتہائی نفیس آدمی ہے، مومن ہے، مذہبی آدمی ہے، انسان دوست آدمی ہے، تعلیم دوست آدمی ہے. آپ کی تعریف کی گئی ہے اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے وہاں پر جو بزگر ہیں، جو کاشتکار ہیں، ان کے متعلق آپ نے یہ بات کی تو مجھے ذرا تکلیف پہنچی کہ جس کا بھائی قتل ہوا ہے، مرتضیٰ قتل ہوا ہے، اس کا بڑا بھائی مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ سردار زادہ جاوید عزیز لڑی ایک گریٹ آدمی ہے، اچھے انسان ہے، نفیس آدمی، شریف آدمی. دوسری بات یہ کہ میر ودود ریسانی صاحب کا 3 سال سے میرے ساتھ فون پہ رابطہ تھا، ہم ان کے ساتھ بات کرتے، یقین جانے بہت محبت ملتی تھی. میں نے ہمیشہ محبت کی بلوچ بھائیوں سے، براوی اسپیکنگ والوں سے، سندھی اسپیکنگ، بہت اچھی صاف خوبصورت میٹھی سندھی بولتے تھے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ کال پہ سرائکی زبردست بولتے تھے. یہی ہمیں وہی کہتے تھے کہ آپ ہمارے اپنے ہیں، یہ وطن ہمارا مشترکہ وطن ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا اور آپ میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اب جب ان کی اس جنگ کے دوران ایک آڈیو لیک ہوئی تو یقین جانے بہت دکھ ہوا کہ یار ہم تو کیا سمجھ رہے تھے، اور یہاں پر تو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو پکڑوں گا ٹیپل سے، سبی سے، کوٹہ سے، ڈاٹر سے، ان کو ماروں گا، میں کمان کروں گا. بہت تکلیف پہنچی. اچھا دوسری بات، اب سردار جاوید کہتے ہیں کہ ہم پر الزام ہے کہ ہمیں سپورٹ ہے ریاست کی، جہاں یا یہ الزام ہے کہ کچھ کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں. دیکھیں سردار صاحب،
ریاست کہاں ہے اس وقت؟ چلے آپ کو کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، ہمیں تو اتنا بھی پتہ ہے کہ وہاں سے جب ایک گاڑی آ رہی تھی اسلحہ سے بھر کی ڈاڈر میں، اس کو جب روکا گیا تو وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا، وہ اسلحہ بالا ناڑی ہی آ رہا تھا، لیڈی قبائل کے لوگ شاید تھے، انہیں رہا کروایا گیا اسلحہ سمیت۔ جب جنگ ہو رہی ہے، بڑے ویپنز استعمال ہو رہے ہیں، راکل لانچرز ہیں، ہیوی مشینری ہے، ہیوی مشین گنیں ہیں، ریاست کہاں ہے؟ یعنی ریاست اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ریاست خاموش کیوں ہے؟ ریاست دونوں فریقوں کو گرفتار کیوں نہیں کرتی ہے؟ یا جو حملہ آور ہیں، جو اسلحہ لا رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتی ہے؟ جنگ بندی کے لیے بیچ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کا کوئی تصفیہ کیوں نہیں کرتی؟ ریاست بالکل خاموش کیوں ہے؟ اس نے ریاست نے اپنی آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ تو اس سے شکوک و شبہات بڑھتے ہیں جاوید صاحب۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ جس سمت میں جا رہے ہیں، امید ہے کہ معاملہ حل ہوگا۔ یہ آئندہ یہ جو جنگ بندی ہے 18-20 تاریخ، اس دوران امید ہے کہ ایک جرگہ ہوگا، ایک فیصلہ ہوگا، اور جو حقدار ہے اس کو حق ملے گا، اور جس نے غلط کیا ہے اس کو ملامت قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے اور آپ تمام بھائیوں کو بتاؤں، ہم نے تو پہلے بھی پڑھا ہے کچھی کے حوالے سے، سیوی کے حوالے سے کتابوں میں، جو بلوچ مورخین ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، درج ہے آج بھی۔ انہی دنوں مجھے میر ودود صاحب نے بھی آرٹیکل بھیجا، مجھے واٹس ایپ کیا، ہمارے ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب، ان کا تحریر کردہ ایک مضمون مجھے بھیجا، وہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، پھر پڑھا۔ اب اس میں یعنی واضح طور پر لکھا ہے کہ چدری بڑھ کے مقام پر کچھی بالا ناڑی میں جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں ہمارے براوی اس کے بھائیوں کے 11 سردار اور خان افکالات مارا جاتا ہے، 600-700 دیگر بندوں کے ساتھ یہ سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ جنگ ہوتی ہے کلوڑا جاموٹ کے ساتھ، یہ سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں 1731 کا واقعہ ہے، 11 فروری کا یہ جنگ ہوتی ہے۔ پھر 1740 میں جب نادر شاہ، افشار بھی اس کو کہتے ہیں شاید، نادر شاہ عادل بھی کہتے ہیں، ایران کا بادشاہ لاڑکانہ آیا، تو وہاں پر بی بی مریم نے، جو امیر عبداللہ خان کلات کی زوجہ تھی، انہوں نے وہاں پر درخواست کی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ نورمند کلوڑا کا ایک جو بیٹا ہے وہ ان کے قبضے میں تھا، جو لوگ مارے گئے تھے، تو اسی بنا پر اس کو آپ خونبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور رنگ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھی سیوی کا ایک بہت بڑا علاقہ، نصیر آباد کے کچھ علاقے وہ خون بہا میں دے دیے گئے۔ اب یہ جنگ تھی ریاست سندھ اور کلات کی۔ اس جنگ میں بیچارے مارے گئے کچھی کے اصل مالک، جو ہزاروں سالوں سے یہاں پر آباد ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ سردار جاوید صاحب، لیڈی یا کسی اور سردار کے گھر پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور حملہ آور مارے جاتے ہیں، پھر کوئی سردار ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی یہ جو گھر ہے یہ اب ہم دیتے ہیں حملہ آور کو، کیونکہ وہ مارے گئے ہیں، اس لیے اب ہم ان کو دیتے ہیں خون بہا کے عوض میں۔ کیا کوئی اس طرح قبول کرے گا؟ میرا آپ سب سے یہ ایک سوال ہے، کیا کوئی قبول کرے گا کہ حملہ آور آئے آپ کے گھر پر، آپ کے زمین پر حملہ کرے، وہ مارے جائیں، لیکن جب فیصلہ ہو تو جو گھر کا مالک ہے، جو گھر دھنی ہے سندھی میں کہتے ہیں، جو مالک مکان ہے، اس کی ملکیت چلے جائے جرمانے میں، خون بہا میں، کہ وہ جو آئے تھے مارنے والے، قبضہ کرنے والے، ان کا خون بہا ہے تو آپ خون بہا میں اپنا گھر، اپنی زمین اس کو دے دیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ صرف یہی ایک واقعہ ہے بلوچستان کی تاریخ میں کہ کچھی کا اتنا بڑا علاقہ دے دیا گیا۔ اب یہ جو ہزاروں سالوں سے مہر گڑھ کے باسی ہیں، کچھی کے باسی ہیں، یہ بیچارے کہاں جائیں جو اس زمین کے اصل مالک تھے؟ اب جنگ تھی نورمند کلوڑے کی یا سندھ گورنمنٹ کی یا کلات حکومت کی، بیچ میں ان کو رگڑا دیا گیا۔ یہ وہ سوال ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوا ہے کچھ ٹائم پہلے، کچھ عرصہ پہلے، یہاں پر نصیر آباد کا علاقہ ہے، پہلے وہ کچھی میں تھا، اب شاید نصیر آباد میں ہے، لانڈھی کا علاقہ ہے، وہاں پر سردار بزنجو کی زمین تھی۔ اسی طرح کا معاملہ تھا جس طرح کچھی کے دیگر
مورسی جو بزگر ہیں ان کے معاملات ہیں. تو سردار بزنجو صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے آدھی زمین دے دی بزگروں کو اور آدھی اپنے پاس رکھ لی الگ کر کے بیٹھ کے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ یا تو کچھی کا یہ ایک اصول رہا ہے کہ کچھی میں مورثیت ہے، بزگروں کی، کسانوں کی مورثیت ہے. وہاں پر کوئی زمیندار کسی بزگر کو اٹھا نہیں سکتا جب تک وہ اپنی مرضی سے نہ جائے. یہ وہاں کے قوانین ہے. تو اگر وہاں پر کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں، جس طرح سردار بزنجو نے کیا لانڈھی میں. وہ جاموڑ تھے ناوڑے قبیلے کے، ان کے ساتھ ان کا ایشو چل رہا تھا تو سردار بزنجو نے آدھی زمین ان کو دے دی، آدھی اپنے پاس رکھ لی. معاملہ ہمیشہ کے لیے حل. اور کچھی میں بھی کہیں پر اس طرح کے معاملات ہیں. یا تو آپ ایک حصہ لیتے رہیں جس طرح ہر سال آپ کو ملتا ہے، 3 حصے وہ رکھتے رہیں جو وہاں پر گرمی سردی میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان کو آپ آدھا آدھا دے دیں، آدھا آپ رکھ لیں، آدھا ان کو دے دیں بزگروں کو جو کچھی کا اصل مالک بھی ہیں. اگر نہیں تو پھر تیسرا عدالت والا معاملہ جو سردار صاحب نے خود ذکر کیا کل کے کوٹہ میں جرگے میں، جب انہوں نے میڈیا سے بات کی کہ معاملہ عدالت میں بھی ہے، پیشیاں چل رہی ہیں، لیکن جج جو ہیں جج صاحبان ان پر جلدی کوئی اسٹینڈ نہیں لیتے، تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یا تو عدالت کے ذریعے یا پھر قبیلی طریقے سے بیٹھ کر ان مسائل کو دیکھا جائے. میرے خیال میں بلوچستان کا کوئی بھی ذی شعور آدمی، ذی شعور انسان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں خون ریزی ہو. جس طرح سردار جاوید لڑی نے کہا کہ 2-3 انسان مارے گئے، قیمتی انسان مارے گئے، ایک انسان کی موت یعنی ساری انسانیت کی موت ہوتی ہے، وہ خود فرما رہے تھے. تو امید ہے کہ ان مسائل کو دیکھنا ہوگا، ذرا رواداری بھی کرنی ہوگی. میں جو ہمارے برائی بلوچ اسپیکنگ سردار ہیں وہ ذرا رواداری کا بھی مظاہرہ کریں. وہ دیکھیں کہ کچھی کے اصل مالک کون ہیں، ان کے ساتھ ہم نے چلیں. اب آپ ایک بڑا بھائی بن کر ان کے لیے کوئی رعایت کریں. ان کے ساتھ جو ہوا، تاریخ نے ان کے ساتھ جو ستم کیا، جو تاریخی ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے اب جس باجی فقیر گاؤں میں لڑائی ہوئی، آج ہمارے لڑی بھائی وہاں پر مورچہ زن موجود ہیں، وہاں پر گھر نہیں صرف 2 تھے. اس قحط سالی میں سارے لوگ نقل مکانی کر گئے. آج آدھا جیک آباد ناڑی ہے، ناڑی وال کے لوگ ہیں، وہ نصیر آباد سارا، آگے آپ چلے جائیں سندھ کی طرف کراچی تک، یہ سارے وہاں کے لوگ ہیں جو جنگلوں کی وجہ سے، کوئی سالے کی وجہ سے وہاں پر جب تک رہ سکتے تھے، زمین آباد کر سکتے تھے. کئی نامور لوگ ہیں جو سندھ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ان کا تعلق کچھی سے ہے، جس میں شیخ ہیں، آرائی ہیں، بھٹو ہیں، سومرو ہیں، ابڑو ہیں، بہت نامور لوگ ہیں. تو میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ ذرا بات کی جائے، لیکن یقین جانے میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا جس طرح میر مصطفیٰ ابڑو نے قرآن پاک کو عزت دی، جس طرح لڑی صاحبہ نے قرآن پاک کو عزت دی، جس طرح میر مصطفیٰ صاحب نے سردار جاوید صاحب کے بارے میں ایک بہت اچھے الفاظ ادا کیے، ان کی تعریف کی. میرے خیال میں دوسری جانب سے بھی اس طرح کا پیغام آنا چاہیے. اور میں تمام آج سردار جاوید ظہری صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ، تو وہ بھی گلا کر رہے تھے کہ بلوچستان کے جو سردار نواب ہیں انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے ابھی تک رابطہ نہیں کیا ہے. تو میں بھی ان سے، سردار صاحبان سے جو ہمارے قابل احترام سردار صاحبان ہیں بلوچستان کے، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو حل کریں تاکہ کسی بھی انسان کا خون نہ بہے اور جس کا جتنا حق ہے وہ ملے. آپ تمام دوستوں کی بڑی مہربانی.